الله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا صدق الله العظيم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا سفر أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بزرگوں، عزیز دینی بھائیوں اور دوستوں، سفر کا مہینہ شروع ہو چکا ہے. یہ اسلامی سال کا دوسرا مہینہ ہے. محرم سے اسلامی سال کی ابتدا ہوتی ہے اور محرم کا مہینہ مکمل ہوا، اب سفر کا مہینہ چل رہا ہے. اس مہینے کے تعلق سے ہمارے معاشرے میں بہت ساری غلط فہمیاں ہیں، بہت سارے غلط رسومات ہیں، بہت سارے غلط خیالات ہیں اور بہت ساری نادانیاں ہمارے معاشرے میں اس مہینے میں کی جاتی ہیں، جس کا تعلق نہ اسلام سے ہے نہ اسلامی تعلیمات سے. اس مہینے میں سب سے جو غلط چیز ہمارے معاشرے میں مشہور ہے وہ یہ ہے کہ یہ مہینہ نحوست کا مہینہ ہے. اس لیے لوگ محرم کے مہینے میں ہو یا پھر سفر کے مہینے میں ہو اپنی بچیوں کی شادی نہیں کرتے، رشتہ نہیں کرتے. لوگوں میں یہ خیال ہوتا ہے کہ اس مہینے میں جو رشتہ ہوتا ہے یا اس مہینے میں جو نکاح ہوتا ہے وہ نکاح بہت جلدی ٹوٹ جاتا ہے، جلدی طلاقیں ہو جاتی ہیں اور اس رشتے میں دوریاں پیدا ہو جاتی ہیں. اسی طریقے سے بہت سارے لوگ ان مہینوں میں اپنے کاروبار کی شروعات نہیں کرتے، یا نیا گھر بنایا ہے تو اس نئے گھر میں آباد ہونے کو اپنے لیے برا سمجھتے ہیں. اس کے علاوہ بے شمار خرافات مسلمان معاشرے میں آج بھی پائے جاتے ہیں. اور یہ جو سوچ، یہ جو فکر اور اس طریقے کے جو عقائد مسلم معاشرے میں آج پائے جاتے ہیں، یہ زمانے جاہلیت سے ہی اس کا رواج ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے مکہ مکرمہ میں اور پورے جزیرۃ العرب میں لوگوں کا یہی خیال ہوتا تھا کہ سفر کا مہینہ نحوست کا مہینہ ہے. سفر کے مہینے میں کوئی اچھا کام نہیں کرنا چاہیے، سفر کے مہینے میں کوئی خوشی کا کام نہیں کرنا چاہیے. یہ زمانے جاہلیت میں تصور تھا. اسی تصور کو مٹانے کے لیے، اسی تصور کو ختم کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیت نازل فرمائی، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہینے بنائے ہیں، سال کے 12 مہینے، اور سارے کے سارے مہینے اس وقت سے بنائے ہیں اللہ تعالیٰ نے جب سے زمین اور آسمان اللہ نے پیدا کیے. اور یہ جو مہینے ہیں یہ سارے کے سارے مہینے برکتوں والے ہیں، فضیلتوں والے ہیں. ہر مہینے کی کچھ نہ کچھ خصوصیت ہے، کچھ نہ کچھ اس کی اہمیت ہے. لیکن ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، اور ان 4 مہینوں میں آپ لوگ زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کرو، لڑائی جھگڑے سے بچو، لوٹ کھسوٹ سے بچو، ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے سے بچو. 4
اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ واضح کر دیا کہ مہینہ جو بھی ہو، کوئی مہینہ یا کوئی دن برا نہیں ہوتا، برا انسان خود ہوتا ہے، برا انسان کے اعمال ہوتے ہیں، برے انسان کے برے اخلاق ہوتے ہیں، برا انسان کا برا کردار ہوتا ہے، برا انسان کا برے معاملات ہوتے ہیں۔ انسان اپنی طرف دیکھتا نہیں، اپنی گریبان میں جھانکتا نہیں، اپنے اعمال کا جائزہ نہیں لیتا، ظاہری چیزوں کو وہ برا سمجھتا ہے، لیکن جو برائی خود اس کے اندر ہے، اس برائی سے بچنے کی اس کے پاس کوئی تدبیر نہیں ہے، اس برائی سے بچنے کا اس کے پاس کوئی پلان نہیں ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ جو سفر کا مہینہ ہے، اس مہینے میں اس طریقے کا عقیدہ رکھنا، یہ عقیدہ انسان کو کفر تک پہنچا سکتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا کہ بنی آدم یؤذینی بنی آدم، کہ آدم کی اولاد مجھے تکلیف دیتی ہے، اور اس کے بعد فرمایا کہ تکلیف اس لیے دیتی ہے کہ یہ زمانے کو برا بھلا کہتی ہے، اور زمانہ میں خود ہوں۔ زمانے کو برا بھلا کہنا ایسا ہے جیسے اللہ کو برا بھلا کہنا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود زمانہ ہے، تو اس لیے کوئی بھی مہینہ، کوئی بھی دن یا کوئی بھی گھڑی یہ بری نہیں ہوتی، نحوست والی نہیں ہوتی۔ اس طریقے کا عقیدہ رکھنا یہ اسلام اور اسلامی تعلیمات کے بالکل خلاف۔ اب اس مہینے میں لوگ جو ہے 13 تیزی کرتے ہیں، 13 تیزی کا مہینہ ہے، اس کے نام کے اندر غور کریے۔ لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اس مہینے کے جو شروع کے 13 دن ہیں یہ بہت منحوس دن ہے، نحوست والے دن ہیں۔ اس کے معنی میں اگر ہم غور کرتے ہیں، 13 مانے 13 دن، تیزی مانے سختی، تو اس کا نام ہی رکھا گیا 13 تیزی۔ اور یہ جو تصور ہے، یہ تصور زمانے جاہلیت سے چلا آ رہا ہے۔ اس طریقے کا تصور رکھنا بھی، 13 تیزی وغیرہ کا تصور رکھنا بھی، یہ بھی غلط ہے۔ اور بعض لوگ اس مہینے کے آخری جو 4 شنبہ رہتا، اس دن عید مناتے۔ بچپن میں تو ہم دیکھے ہیں، دیہاتوں میں ہمارے خاندانوں میں بھی ہوا کرتی تھی، آج بھی ممکن ہے بہت ساری جگہ ہوتی ہوگی کہ لوگ اس مہینے کے آخری 4 شنبہ پہ کچھ لوگ جو ہے عید مناتے ہیں، مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں، اور نہاتے دھوتے ہیں، نئے کپڑے پہنتے ہیں، سیر و تفریح کے لیے نکلتے ہیں۔ اور ان کا یہ عقیدہ ہے کہ اس مہینے کے آخری 4 شنبے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیماری سے شفا ملی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحت یابی کا غسل فرمایا، اچھے کپڑے پہن کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے تفریح کے لیے باہر نکلے۔ حالانکہ تاریخ کی کتابوں کا اگر آپ مطالعہ کریں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں اس طریقے کا کوئی معاملہ پایا نہیں جاتا ہے۔ اور کچھ لوگ اس مہینے کو نحوست کا مہینہ اس لیے بھی سمجھتے ہیں، آج بھی سمجھتے ہیں کہ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مہینے میں بیماری لاحق ہوئی، تو لہٰذا اس غم میں یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس مہینے کی نحوست کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے۔ لیکن اگر آپ تاریخ کی کتابوں کا مطالعہ کریں گے، تاریخی روایات کا آپ جائزہ لیں گے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بیمار ہوئے ہیں، اس مہینے کے ابتدائی دنوں میں یا درمیانی دنوں میں بیمار نہیں ہوئے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بیماری کے ایام ہے وفات سے پہلے، وہ اس مہینے کے آخری 10 دن، آخری چند دن ہیں، اور ربیع الاول کے شروع کے چند دن۔ اور تاریخی روایات سے یہ بات بھی ثابت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار جب بیمار ہو گئے تو پھر آپ کو صحت یابی نہیں ہوئی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے۔ پھر یہ لوگ کس چیز کا جشن منا رہے ہیں؟ کون سے 4 شنبے کو عید کا دن منا رہے ہیں؟ کس وجہ سے یہ لوگ مٹھائیاں تقسیم کر رہے ہیں؟ کس وجہ سے یہ لوگ خوشیاں اور سیر و تفریح کے لیے نکل رہے ہیں؟ یہ سارے کے سارے اعمال، یہ جو سارے کے سارے خرافات ہیں، اس کا اسلام سے اور اسلامی تعلیمات سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔
ہاں یہ بات ہے کہ ہمیں اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر کثرت سے درود شریف پڑھنا چاہیے، ہمیشہ پڑھنا چاہیے۔ لیکن اس مہینے میں جب لوگ ہمارے عقیدے کے اوپر، ہمارے ایمان کے اوپر اور ایسے خرافات میں ہمیں الجھانا چاہتے ہیں جن خرافات کا تعلق نہ اسلام سے ہے نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ان خرافات سے بچنے کے لیے درود شریف کا دامن تھام لے اور کثرت سے درود شریف پڑھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس درود شریف کی برکت سے ہمارے ایمان کی بھی حفاظت فرمائیں گے، ہمارے عقیدے کی بھی حفاظت فرمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ اس درود شریف کی برکت سے ہمارے زندگیوں میں خیر و برکت کے فیصلے نازل فرمائیں۔ ہر قسم کی بلا سے، ہر قسم کی برائی سے، ہر قسم کی بیماری سے، ہر قسم کی مصیبت سے اللہ تبارک و تعالیٰ درود شریف کی برکت سے ہم کو محفوظ رکھے۔ تو اس لیے عزیزان گرامی، یہ جو مہینہ ہے، اس مہینے کے سلسلے میں اگر ہمارے گھروں میں یا ہمارے خاندانوں میں جو پرانے بوڑھے بزرگ حضرات ہیں ان کے پاس اگر اس طریقے کی سوچ پائی جاتی ہے تو ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے۔ عام طور پر عورتیں جو ہے اس سلسلے میں بہت زیادہ انوالو ہوتی ہیں اور بہت زیادہ اس طریقے کے غیر اسلامی رسم و رواج کے وہ شکار ہو جاتی ہیں، تو ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے، ان کے اندر اویئرنیس پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ اصل تعلیم یہ ہے کہ ہم کسی مہینے کو یا کسی دن کو برا بھلا کہنے کے بجائے اپنے آپ کی طرف توجہ دے، اپنے اخلاق کو درست کرے، اپنے ایمان کو درست کرے، اپنے اعمال کو درست کرے، اپنی عبادتوں کے اندر اضافہ کرے، اپنی نماز کی اصلاح کرے، قرآن کریم کی اصلاح کرے، اور ہر قسم کے چھوٹے بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے۔ اس کی زیادہ فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر یہ مہینہ نحوست والا ہوتا تو اسلامی تاریخ کے بڑے بڑے واقعات اس مہینے میں پیش آئے ہیں۔ ان میں سے 3 چیزیں میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ محترمہ ہے ام المؤمنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اگر یہ مہینہ نحوست والا ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے مہینے میں حضرت میمونہ سے نکاح نہیں فرماتے۔ ابن ہشام نے لکھا ہے کہ حضرت میمونہ سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا ہے وہ سفر کے مہینے میں ہے۔ تو نحوست والا مہینہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکاح فرماتے؟ نہیں فرماتے۔ اسلام میں بہت ساری جنگیں ہوئی ہیں، ایک اور اللہ تعالیٰ نے اسلام کو بے شمار فتوحات نصیب فرمائی ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قافلے نے خیبر کا ارادہ کیا تو بہت سارے قلعے فتح ہو گئے، لیکن خیبر کا قلعہ فتح نہیں ہو رہا، کئی دنوں تک محاصرہ چلتا رہا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلب کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے علی، اب تمہیں اس خیبر کے معاملے میں محاذ کو سنبھالنا ہے۔ اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آشوم چشم کی بیماری ہو گئی تھی، ان کی آنکھ سرخ ہو گئی تھی اور ہمیشہ آنکھوں سے پانی بہتا تھا۔ تو انہوں نے شکایت کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اتنے بڑی ذمہ داری آپ مجھے دے رہے ہیں لیکن میری آنکھوں میں بڑی تکلیف ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک نکالا، اپنا تھوک مبارک نکالا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں لگایا۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً حضرت علی کو شفا عطا فرمائی۔ حضرت علی کی آنکھ درست ہو گئی، پانی آنکھوں کی جو سرخی تھی وہ ختم ہو گئی، آنکھوں سے جو پانی بہ رہا تھا وہ رک گیا۔ اللہ تعالیٰ نے مکمل شفا عطا فرمائی۔ یہ وہی لعاب ہے جو لعاب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غار ثور میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لگایا تھا جب ان کو سانپ نے ڈس لیا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھوک میں بھی شفا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں کیسے نجات نہیں ہو سکتی؟ بہرحال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محاذ کو سنبھالا اور مسلمانوں کی طرف سے پہلے زمانے میں جو جنگیں ہوا کرتی تھی تو پہلے 2 بہادر آتے، وہ دونوں آپس میں لڑتے، اس کے بعد اور 2 آتے، اس طریقے سے لڑتے لڑتے پھر سارا جو ہے لشکر آپس میں بھیڑ جاتا تھا۔ اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت کم عمر تھے، یعنی ابھی تھوڑی تھوڑی داڑھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آئی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھیجا
اور ادھر مشرکین مکہ کی طرف سے مرہب نامی بہت بڑا بہادر جو پورے جزیرۃ العرب میں اس کے چرچے تھے، اور اس کو اپنی طاقت پر اور جنگی مہارت پر، اپنی بہادری پر اتنا غرور تھا کہ عام طور پر لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں 10 کے لیے کافی ہوں، لیکن وہ یہ کہتا تھا کہ میں 1000 کے لیے کافی ہوں، اتنا غرور اس کے اندر تھا۔ تو جب انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو بچے ہیں، تو اس کو بڑی شرم آئی اور اس نے کہا کہ یہ مسلمانوں کو کیا ہو گیا ہے کہ انہوں نے ایک بچے کو میرے مقابلے میں بھیجا ہے، میں تو جزیرۃ العرب کا شیر ہوں، لوگ مجھے شیر جانتے ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تجھے تو لوگ آج شیر کہہ رہے ہیں، میری ماں نے مجھے شیر اس وقت کہا تھا جب میں ماں کی گود میں تھا۔ ایک بہت اچھا شعر انہوں نے پڑھا، اور اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر اس مشرک نے حملہ کیا۔ حضرت علی نے اس کے حملے کو اپنی ڈھال سے روکا، تو وہ اتنی طاقت سے اس نے حملہ کیا تھا کہ اس کی تلوار ٹوٹ گئی۔ اب تلوار ٹوٹ گئی تو حضرت علی کو اچھا موقع تھا کہ اس کا کام تمام کر دیتے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم نہتوں پر حملہ نہیں کرتے، لہذا تم اپنی دوسری تلوار منگاؤ۔ تو یہاں پر اس کا ایگو ہرٹ ہو گیا، وہ وہیں مر گیا۔ سب سے پہلے تو اس کا ایگو ہرٹ ہوا کہ مسلمانوں کے لشکر کی طرف سے ایک نوعمر نوجوان کو بھیجا گیا ہے۔ دوسری بات یہ کہ پہلے ہی حملے میں اس کی تلوار ٹوٹ رہی ہے، اور اس کے بعد وہ نوعمر بچہ موقع کو غنیمت سمجھنے کے بجائے موقع دے رہا ہے کہ ہم نہتوں پر حملہ نہیں کرتے، دوسری تلوار منگاؤ۔ جب اس نے دوسری تلوار منگایا اور دوسری مرتبہ جب اس نے حملہ کیا، تب بھی اس کی تلوار حضرت علی کے جو ڈھال تھی اس سے ٹوٹ گئی۔ تو ظاہر ہے کہ زندگی انسان کو بار بار موقع نہیں دیتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ہی وار میں اس کا معاملہ ختم کر دیا، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دست مبارک پر خیبر کا قلعہ فتح کیا، خیبر کے قلعے کی فتح نصیب فرمائی۔ اور یہ جو واقعہ پیش آیا تاریخ اسلام کا، یہ بھی سفر کے مہینے میں پیش آیا۔ اگر یہ نحوست والا مہینہ ہوتا تو اسلام کا اتنا بڑا اچیومنٹ اس مہینے میں کیسے ہوتا؟ اسی طریقے سے تیسرا جو واقعہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کے مہینے میں ہی اپنے بعد جو نظام چلنا تھا، اپنے بعد جو آپ کے خلفاء ہونے تھے، اور اپنے بعد اپنے نائب کا جو انتخاب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، وہ سفر کے مہینے میں ہی کیا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بخار سے اور بیماری سے مسجد میں آنا ان کے لیے جب مشکل ہو گیا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی فی الناس، کہ لوگوں ابو بکر کو تلاش کرو، وہ کہیں بیٹھے ہوں گے، ان کو بلا کر کے لاؤ اور ان سے کہو کہ اب آپ کو جو ہے لوگوں کی امامت کرنا ہے۔ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں 17 نمازیں پڑھائی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کسی شخصیت کا مقام و مرتبہ ہے تو وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی جانشینی اگر کسی کو مل سکتی ہے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے اس کو کر کے بتایا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے ہیں، 4 رکعت والی نماز ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑی سی صحت محسوس ہوئی، تو آپ نے جو صحابہ ان کی خدمت میں ہوا کرتے تھے ان سے فرمایا کہ مجھے نماز کے لیے مسجد لے چلو۔ تو دونوں صحابہ کے سہارے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حجرے سے مسجد میں تشریف لائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوران نماز ہی احساس ہو گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، اور میری کیا مجال ہے کہ میں ان کی امامت کروں، مجھے پیچھے ہٹنا چاہیے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اس کے باوجود حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کنٹینیو نماز کرنے کے بجائے آپ جو ہے پیچھے ہو گئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر آگے مصلی پر بڑھے۔ دنیا کی ایسی پہلی نماز ہے جس کے 2 امام ہیں۔ بھائی کوئی بھی ایک نماز شروع ہوتی ہے تو وہی ایک امام اس کو مکمل کرتا ہے۔ نبی پاک تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جہاں پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے نماز چھوڑی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے اس کو نماز آگے کنٹینیو کی۔ مثال کے طور پر اگر نبی پاک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہدنا الصراط المستقیم تک پہنچے تھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صراط الذین انعمت علیہم سے آگے نماز کنٹینیو فرمائی۔ تو یہ جو واقعات ہیں، یہ جو مشاہدات ہیں جو تاریخ سے ثابت ہیں، تو یہ تمام چیزیں ہمیں اس بات کے اوپر مطلع کرتی ہیں کہ یہ جو سفر کا مہینہ ہے، اس سفر کے مہینے کے تعلق سے جو غیر اسلامی اور غیر شرعی خیالات اور غیر شرعی عقیدے کو بگاڑنے والے جو تصورات ہیں، یہ بالکل اسلامی تعلیمات سے خلاف ہیں، اور کوئی مہینہ، کوئی دن اور کوئی گھڑی جو ہے وہ نحوست والی یا بے برکتی والی نہیں ہوتی، بلکہ انسان خود اپنے اعمال سے اس کو بے برکت کرتا ہے۔ یہی آیت میں نے قرآن کریم میں آپ کے سامنے تلاوت کی ہے خطبے کے اندر، ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، کہ جو بھی نیکی آپ کے ساتھ یا جو بھی بھلائی آپ کے ساتھ ہوتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے۔ وما اصابک من مصیبت فمن نفسک وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، یا جو بھی برائی تمہارے زندگی میں ہوتی ہے یا جو بھی مشکلات اور پریشانیاں تمہاری زندگی میں ہوتی ہیں وہ تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک جگہ یہ بھی فرمایا ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، انسانوں کی کرتوتوں کی وجہ سے سمندروں میں طوفان آتے ہیں اور خشکی میں جو ہے آندھیاں چلتی ہیں، یعنی جو بھی تغیرات یا جو بھی پریشانیاں، جو بھی مصیبتیں آتی ہیں انسان کے اعمال کی وجہ سے آتی ہیں۔ تو اس لیے انسان کو اپنے اعمال کی فکر کرنے کی ضرورت ہے، اپنے تعلق کو اللہ سے مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، اپنے نمازوں کو اور اپنے عبادتوں کو بڑھانے کی ضرورت ہے، تاکہ خیر والے اعمال جب اللہ کے دربار میں پہنچیں گے تو پھر اللہ کی طرف سے خیر کے فیصلے بھی نازل ہوں گے۔ ابھی بارش رکی ہوئی ہے، یہ بارش کا رک جانا، حالانکہ 1 مہینہ ہو گیا، کھیت کھلیان سب سوکھے پڑے ہیں، اور آئندہ کیا ہوگا یہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ تو ایسے وقت میں ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گناہوں کا اعتراف کریں، اس کے سامنے روئیں اور گڑ گڑائیں۔ ضروری نہیں ہے کہ اجتماعی طور پر دعا ہو، اجتماعی طور پر یہ معاملے ہوں، انفرادی طور پر بھی ہمیں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کرنے کی ضرورت ہے، مغفرت طلب کرنے کی ضرورت ہے، توبہ و استغفار کرنے کی ضرورت ہے، اللہ کے رحم کو طلب کرنے کی ضرورت ہے، اللہ کی توجہ کو طلب کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم اللہ کے سامنے روئیں گے، گڑ گڑائیں گے، توبہ و استغفار کریں گے، اپنے گناہوں کا اعتراف کریں گے، تو اللہ کے ذات عالی، اللہ کی جو ذات عالی کی رحمت کی جو چادر ہے بہت وسیع ہے، اللہ تعالیٰ اپنی چادر میں ضرور جگہ عطا فرمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ رحمتوں کی بارش سے پوری سرزمین کو سرسبز و شاداب کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو حضرات سنتیں نہیں پڑھے سنتیں پڑھیں۔